سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، اور سلام نانا کے روزے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریف پاک پروردگار کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات کے لیے۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے ذاکرہ اہل بیت ہینا حیدر پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں، کونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ہمارا رجب کا ماشاءاللہ ٹاپک چل رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور گزشتہ پروگراموں میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ صادق اسے کہتے ہیں کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اس زمن میں کچھ صادقوں کا تذکرہ ہوا، اور آج جس صادق کا تذکرہ ہے وہ ہے امام نقی علیہ السلام اور ان کی شہادت۔ سب سے گزشتہ پروگرام میں بھی جو امام کے میلاد کا پروگرام تھا اس میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ سب سے مشکل ترین دور تھا امام علی نقی علیہ السلام کا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، کیونکہ ہر امام نے کچھ ظالموں کا دور دیکھا ہے۔ کسی امام نے زیادہ سے زیادہ اگر دیکھا تو 3 ظالموں کا دور دیکھا، لیکن امام نقی علی نقی واحد امام ہے کہ جنہوں نے 6 ظالموں کا دور دیکھا، اور پوری زندگی امام کی جو ہے وہ قید کی حالت میں گزری ہے۔ قید کوئی قید خانہ نہیں تھا، اگر قید خانہ ہو تو یہ ہوتا کہ قید میں ہے، قید خانے میں ہے، لیکن امام کو گھر میں قید کیا گیا، امام کو مدینے سے بلایا گیا۔ آسان نہیں ہوتا اپنا وطن چھوڑ دینا، اور امام کے اوپر، امام علی نقی علیہ السلام کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، کیونکہ یہ وہ امام ہے کہ جس کے بعد کہنا چاہیے کہ نسل امامت، اگر ہم کہیں آج سید ہمیں نظر آتے ہیں، صرف نقوی سادات تک نظر آتے ہیں، رضوی نظر آتے ہیں، جعفری نظر آتے ہیں، لیکن کوئی بھی عسکری نظر نہیں آتا۔ آپ کے بعد سادات کا سلسلہ بھی ختم ہو رہا تھا، آپ کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہو رہی تھی۔ سب سے بڑی ذمہ داری تھی آپ کو یہ اوپر کہ آپ نے کربلا کو بچانا تھا، اور بالکل آپ کے اوپر وہی وقت تھا کہ جیسے جناب موسیٰ کے اس دنیا میں آنے کا وقت تھا، اور ان کے والدین کے اوپر کہ کس طرح سے جناب موسیٰ کو بچایا جائے، فرعون سے کیسے محفوظ رکھا جائے۔ بالکل اسی طرح امام علی نقی نے بھی امامت کو محفوظ کرنا تھا، آئندہ آنے والی جو 2 امامتیں ہیں ان کو محفوظ کرنا تھا، امام مہدی علیہ السلام کو محفوظ کرنا تھا تاکہ وہ غیبت میں جا سکے۔ اسی لیے ان کی پوری زندگی جو ہے، اور فرعون وقت جو تھا، کہوں کہ متوکل جو تھا، اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے، کیونکہ جانتے سب تھے، یہ شیعوں میں نہیں ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے یا امام مہدی غیبت میں ہے، جانتی آج بھی پوری دنیا ہے کہ کوئی امام ہے جس نے آنا ہے، کوئی پرسنالٹی ہے جس نے آنا ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں کو بھی پتہ تھا کہ کسی نے آنا ہے، اور اس نے دنیا میں وہ چیز قائم کرنی ہے جو آج تک قائم نہیں ہو سکی، اس لیے انہوں نے آنے کو روکنا تھا، جناب قائم کے آنے کو روکنا تھا۔ اور امام نقی کی، یہ امام نقی نہیں، یوں کہوں کہ پروردگار کی خواہش تھی کہ امام نے آنا ہے، 12ویں امام نے اس دنیا میں آنا ہے، اور امام نقی کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ کس طرح سے امامت کا بچاؤ کیا جائے، آنے والی دونوں امامتوں کو کس طرح سے بچایا جائے۔ جب متوکل نے بلایا ہے امام نقی علی نقی علیہ السلام کو، اور یقین کیجئے گھر میں قید کر دینا، اور گھر کوئی شہر کے درمیان میں ان کا گھر نہیں تھا، بلکہ شہر سے بہت دور، آبادی سے بہت دور، تاکہ کسی سے رابطہ نہ رہ سکے امام کا، امام کسی سے کچھ کہہ نہ سکے۔ لیکن یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہ چراغ ہے جو پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا۔ یہ چراغ کو پھونکوں سے دنیا بجھا نہیں سکتی، امامت کو آنے سے روک نہیں سکتی، بے شک گلے کاٹ دیے جائیں، بے شک اماموں کے گلے کٹتے رہے ہیں، اماموں کو زہر دیے جاتے رہے ہیں، لیکن جس نے آنا تھا وہ آ کے رہا۔ آج بھی دنیا امامت سے خالی نہیں ہے، سب کے آئے، پوری ہم نسلوں کو دیکھتے ہیں، پوری قوموں کو دیکھتے ہیں، آئے مہاتما بدھ کو اگر دیکھا جائے تو بدھزم بہت تیزی کے ساتھ پھیلا، لیکن ادھر مہاتما بدھ دنیا سے گئے، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ ہندوازم بہت تیزی سے پھیلتا ہے، لیکن ادھر ان کا دیوتا دنیا سے جاتا ہے، ادھر اس کی ساری باتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو امام ہے، امامت کا اگر ہم کہیں کہ گھرانہ ایسا ہے کہ یہ پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا، دنیا لاکھ کوشش کر لے اس گھرانے کو مٹانے کی، لیکن وہی بات ہے کہ جسے جلانے والا پروردگار ہو۔
جسے اس دنیا میں لانے والا پروردگار ہو، اور پروردگار لایا کس مقصد کے لیے ہے کہ اپنی توحید منوا سکے، جو توحید کو منوانے کے لیے۔ اسی لیے پروردگار نے کہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کو تلاش کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ امام کو گھر کے اندر ہی، اور امام کے گھر میں ماحول ایسا تھا کہ عورتوں کا کھانا الگ تھا، عورتوں کا حصہ الگ تھا اور مردوں کا حصہ الگ تھا، تاکہ کوئی امام اس دنیا میں نہ آ سکے۔ سب سے زیادہ مشکل ترین دور تھا امام نقی علیہ السلام کا، اور یقین کیجئے کہا جاتا ہے کہ تلوار کے زخم سے اتنا درد نہیں ہوتا جتنا اگر زہر دیا جائے، کیونکہ تلوار کا زخم ایک بار پڑتا ہے اور انسان کا کام تمام کر دیتا ہے، لیکن جب زہر کسی کو دیا جائے نا تو انسان کا کلیجہ پانی پانی ہو کے، جگر جسے کہتے ہیں، جگر پانی پانی ہو کے منہ کے راستے سے باہر آتا ہے۔ اور 4 اماموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 4 اماموں کو اتنے شدید زہر دیے گئے ہیں کہ پورے علاقے کو ختم کرنے کے لیے کافی تھے۔ ایک امام حسن علیہ السلام کو، امام حسن علیہ السلام کو وہ زہر دیا گیا کہ اگر پورے مدینے کو بھی وہ زہر دے دیا جاتا تو پورا مدینہ ختم ہو جاتا۔ اور ایک زہر دیا گیا ہے امام موسی کاظم علیہ السلام کو، اتنا شدید زہر تھا کہ پورے علاقے کو ختم کرتے۔ اور تیسرا زہر امام رضا علیہ السلام کو، اور چوتھا زہر امام علی نقی علیہ السلام کو۔ امام مصلی پہ تھے، جو ایک شخص دیوار کود کے امام کے گھر میں داخل ہوا۔ امام نے مصلی سے سر اٹھا کے اس شخص کو دیکھا، کہا ہمیں ڈر لگتا ہے جب سے بی بی کا در جلایا گیا ہے نا، ہمیں کسی کے گھر میں آنے سے ڈر لگتا ہے۔ تصور کیجئے کہ امام مصلی پہ ہو، اسی لیے کہتے ہیں پروردگار نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو ہر حال میں مرضی معبود کا کہنا چاہیے کہ جس کے پیش نظر ہر حال میں مرضی معبود ہے۔ اگر اللہ کی مرضی ہے تو علی تلوار بھی اٹھائیں گے، اور اگر اللہ کی مرضی ہے تو گلے میں رسیاں بھی آ جائیں گی۔ ہر عمل اللہ کی مرضی کے لیے، اپنی مرضی کے لیے اس گھرانے کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح امام علی نقی کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ متوکل نے ایک دفعہ امام علی نقی کو بلایا تھا میدان میں کہ آئے امام، آپ کو دکھاؤں کہ میری حکومت کہاں تک ہے، میری افواج کہاں تک ہے۔ وہ بڑے پہاڑ پہ لے گیا امام کو، اور پہاڑ سے کہا دیکھیں میری افواج کہاں تک ہے، میری سپاہ کہاں تک ہے۔ امام مسکرائے، امام نے مسکرا کے کہا تو جاننا چاہتا ہے کہ میری سپاہ کہاں تک ہے، تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میری سپاہ کہاں تک ہے، میری افواج کہاں تک ہے۔ متوکل پریشان ہو گیا، کہا مولا دکھائیے۔ مولا نے آسمان کی طرف دیکھا، متوکل نے دیکھا زمین سے لے کے آسمان تک، اگر کوئی فوج ہے تو مولا کی فوج ہے۔ اسی لیے تو امام کو شہر سے باہر قید کیا، جانتے تھے کہ اگر امام نے اپنی فوج کو حکم دے دیا تو ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، ہمارا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ اسی لیے امام کو شہر سے دور، امام کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی، ایک امامت کا دفاع، اور دوسرا سرزمین کربلا۔ آج جتنی بھی دنیا کربلا جانے کی طلب میں ہے کہ ہم کربلا چلے جائیں، آج ہر شیعہ کی دل کی تمنا ہے، یہ کہوں شیعہ کے دل کی تمنا نہیں، ہر انسان کی تمنا یہ ہے کہ ایک دفعہ کربلا چلے جائے۔ یہ جو جذبہ ہے یہ امام علی نقی ہی کا دیا ہوا ہے، کیونکہ یہ وہ دور تھا، امام علی نقی کا وہ دور تھا، سب سے مشکل ہوتا ہے اگر کسی کے باپ کی قبر کا احترام نہ کیا جائے۔ سوچئے ذرا، امام کی نے جب دیکھا ہوگا کہ متوکل نے کربلا میں روضہ امام کے اوپر حل چلوائے ہو، اور پھر بھی امام خاموش رہے کیونکہ مصلحت پروردگار تھی۔ سب سے مشکل دور تھا وہ کہ کربلا کے اوپر حل چل رہے ہو۔ اسی لیے امام علی نقی کے اوپر ذمہ داری تھی۔ امام علی نقی نے زیادہ تر اپنے چاہنے والوں کو جو تاکید کی ہے وہ یہی تاکید کی ہے کہ کربلا ضرور جائے۔ اور امام علی نقی کے دور میں اگر کوئی کربلا قافلہ جاتا تھا نا کربلا میں،
تو جیسے اب آج ہمارے یہاں قافلے جاتے ہیں ماشاءاللہ کربلا میں، اس دور میں متوکل نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی قافلہ کربلا جانا چاہتا ہے نا تو اس قافلے والوں سے کہو کہ ایک شخص کی اس کو مارا جائے گا اور باقی قافلہ کربلا جائے گا۔ متوکل نے کہا کہ کل میں خود آ کے میدان میں دیکھوں گا کہ جو قافلے کربلا جاتے ہیں وہ کس طرح سے جاتے ہیں۔ جب ایک شخص کو مارا جائے گا نا تو سارے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس نے کہا خیمہ خالی کروانا وہاں پہ، میں خیمے میں آ کے بیٹھ جاؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ کوئی بھی کربلا جانے کے لیے راضی ہی نہیں ہوگا۔ جو بھی قافلہ والا ہوگا جب اس سے کہا جائے گا کہ ایک شخص کو مار دیا جائے گا باقی قافلہ چلا جائے۔ متوکل پریشان ہو گیا کیونکہ ہر قافلے میں ہر شخص یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے مار دیں باقی کو جانے دیں، مجھے مار دیں، اگر مرنا ہی ضروری ہے تو مجھے مار دیں۔ متوکل پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ ایک دم سے وہ خیمے سے باہر نکلا، ہر شخص سے پوچھا کہ کیسے لوگ ہو تم کہ کربلا جانے کے لیے تم یہ کہتے ہو کہ مجھے مار دیں اور باقیوں کو جانے دیں۔ کہا تم جانتے نہیں ہو؟ کہا یہ تو کربلا جائیں گے زندہ حالت میں، کربلا کی زیارت ایک بار کر کے واپس آ جائیں گے۔ کہا ہم تو مر کے خود امام حسین کے قدموں میں چلے جائیں گے۔ ماشاءاللہ کیا جوش تھا، کیا جذبہ تھا، اور یہ جذبہ امام علی نقی کا دیا ہوا تھا۔ جانتے تھے امام علی نقی کہ اگر کربلا جانا چھٹ گیا تو شیعوں سے یہ دربار چھین لیا جائے گا کربلا کا، اسی لیے تاکید کی کہ کربلا جانا نہ چھوڑنا۔ لوگوں نے پوچھا مولا اگر ہم دریا میں سفر کرتے ہیں، پانی پہ سفر کرتے ہیں، ہماری کشتیاں الٹ جاتی ہیں۔ کہا کشتی زمین پہ نہیں، پانی میں نہیں الٹے گی، کشتی جنت میں الٹے گی۔ اتنا مشکل دور تھا کہ پہلے یہ کہا گیا کہ ایک بازو کٹواؤ اور کربلا چلے جاؤ۔ لوگوں نے بازو کٹوانے شروع کر دیے۔ کہا پھر اگر دوسری دفعہ جانا چاہتے تو دوسرا بھی بازو کٹواؤ، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ لوگ دو بازو کٹوا کے کربلا جا رہے ہیں۔ بتایا دنیا کو کربلا کیا ہے، کیونکہ اگر کربلا زندہ ہے تو حسین کا میسج زندہ ہے، اگر کربلا زندہ ہے تو حسین کا جو سر کٹانا ہے وہ زندہ ہے، کربلا زندہ ہے۔ اگر کربلا زندہ ہے تو توحید بچی ہوئی ہے، اگر کربلا کو بھول گئے تو پھر توحید بھی نہیں بچے گی۔ اگر آج توحید زندہ ہے تو صرف اور صرف کربلا کی وجہ سے، اگر آج توحید زندہ ہے، اگر آج اللہ کا کوئی نام لینے والا ہے تو فقط اور فقط اس وجہ سے کہ کربلا زندہ ہے۔ اگر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی تو کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی نہ ہوتا۔ اسی لیے امام علی نقی کے اوپر دوہری ذمہ داری تھی، ایک کربلا کو زندہ رکھنا اور ایک امامت کو زندہ رکھنا۔ اسی لیے متوکل نے انہیں گھر میں اور گھر کو شہر سے باہر کافی فاصلے پہ گھر میں قید کیے رکھا، پوری زندگی جس امام کی قید میں گزر جائے۔ ایک بار مصلی پہ ہیں اور دیوار کود کے ایک شخص آ گیا، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا میرے گھر میں کودنے سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ کہا ہمیں بہت ڈر لگتا ہے کہ کوئی ہمارا گھر جلا دے، کوئی دروازے پہ آ کے ہمارا دروازہ جلا دے، اس سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے۔ کہا ہم میں ہمت نہیں ہے کہ دوبارہ ہمارا دروازہ جلایا جائے اور ہم دیکھتے رہے۔ اس شخص نے کہا مجھے حکم ملا ہے کہ آپ جس حال میں بھی ہیں اسی حالت میں آپ کو لے جا کے متوکل کے سامنے پیش کیا جائے۔ کن الفاظ سے کہوں، کس طرح سے کہوں کہ امام کو کس طرح سے گریبان سے پکڑ کے وہ شخص لے کے چلا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے مولا علی کے گلے میں رسیاں تھیں نا، اسی طرح امام علی نقی کے گلے میں بھی۔ اور یہ ایسے صادق ہیں کہ توحید بچانے کے لیے متوکل کے دربار میں بھی گئے، اور پھر وہاں وہ زہر ملا ہے کہ جو پورے علاقے کو مار دینے کے لیے کافی تھا۔ زہر کھا کے چلے ہیں امام۔ میں نے جس طرح سے بتایا نا کہ تلوار کا زخم کھانا آسان ہے، لیکن زہر کا مل جانا کلیجہ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ لیکن میں کہوں گی والا سلام ہو آپ پر، جب آپ کو زہر ملا تو بیٹا تو پاس تھا نا، کفن بھی ہوا اور دفن بھی ہوا، بیٹے کی گود میں سر ہے۔ بلکہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب بھی کسی امام کو زہر دیا گیا ہے نا تو جو خاتون جنت ہے نا وہ جنت چھوڑ دیتی ہے۔
جب بھی کسی شہید کی شہادت ہوئی ہے نا، کسی امام کی شہادت ہوئی ہے، کسی صادق کی شہادت ہوئی ہے، تو جنت کی شہزادی نے جنت کو چھوڑ دیا ہے، اپنا دامن پھیلا دیا ہے، اور بی بی اکیلی نہیں جاتی، جناب زینب بھی موجود ہیں امام علی نکی کے سرہانے، جناب بی بی فاطمہ بھی ہیں۔ اے لال میری گود میں آ جا، اے لال میری آغوش میں آ جا، دفنانے کے لیے بیٹا بھی موجود ہے۔ سلام ہے امام حسین پہ کہ جنہیں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اس دنیا سے جانا پڑا۔ آج کا پروگرام یہیں تک، آئندہ کسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ذاکرہ ہنا حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ سلام حافظ۔ نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، ارے سلام نانا کے روزے، سلام ماں